إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کامیابی کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنت کی باتیں بتاتے تھے کہ یہ اعمال کریں تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں آپ، اور جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، اور اسی طرح اگر کوئی انسان یہ اعمال کرے تو اس نے جہنم میں جانا ہے، اور جہنم میں طرح طرح کی عذاب ہوں گے. وہ عذاب کا تذکرہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قیامت والے دن جو خوفناک مناظر ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رب العالمین کے غضب کا جو مستحق بنتا ہے دنیا میں ان کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے. تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ مختصر سی بات بتائیں، من نجات، کامیابی کس چیز میں ہے؟ دنیا میں بھی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی، اور جنت الفردوس کا مستحق بننا چاہتا ہوں، کوئی آسان عمل بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 باتیں بتائی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ 3 باتیں خود سیکھیں اور آگے جا کے دوسروں کو بھی سکھائیں، یہاں تک کہ یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی. اب آگے ہماری مرضی کہ ہم نے یاد کرنا ہے یا نہیں. اگر ہم یاد کریں تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنے والے بنیں گے، عقبہ ابن عامر کے متبعین بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے بنیں گے.
اور اگر ہم یہ تین باتیں یاد نہ کریں تو ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ یہ یاد کرنے کے بعد ان باتوں پہ ہم عمل کریں اور اس کے بعد آگے لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں، جس طرح عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ ہم تک پہنچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کرو۔ امسک علیک لسانک، عقبہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کنٹرول کرو، مقصودی بات کرو، غیر مقصودی باتوں میں بالکل تدخل نہ کرو، خاموش رہو۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنا گھر، تیرا گھر تیرے لیے فراخ اور وسیع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو، کوشش کرو کہ اکثر وقت گھر میں ہی گزارو۔ ڈیوٹی کے لیے جانا ہے تو باہر نکلو، کام پہ جانا ہے تو باہر نکلو، نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو باہر نکلو، وَإِلَّا گھر سے ویسے باہر نہیں نکلنا، فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کا تذکرہ کرو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اور پھر اللہ رب العالمین کے حضور آنسو بہانے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اگر ایک قطرہ آنسو بہائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو رب العالمین قیامت والے دن، جو کہ خوفناک دن ہے اور جس میں سورج بالکل قریب ہوگا، انسان سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لیکن اس انسان کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک جو ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، انسان رب العالمین کا تذکرہ کرے، رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کے غصے کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو یاد کرے، اور پھر سوچے کہ میں رحمت کا مستحق ہوں یا رب العالمین کے غضب کا مستحق ہوں، اللہ اعلم، پھر اللہ رب العالمین کے حضور آنسو بہائے۔ یہ انسان رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہے۔ ان میں سے پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، امسک علیک لسانک، عقبہ ابن عامر اپنی زبان کنٹرول کرو۔ انسان اگر زبان کنٹرول کرے تو طرح طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی اور سب سے مہم عضو دل ہے، دل کے بعد دوسرے نمبر پہ زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں فرماتے ہیں، الا لوگوں خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ لوگوں سن لو یہ بات، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، گوشت کا ٹکڑا ہے، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انسان کا دل صحیح ہو، قرآن اور سنت کے ساتھ برابر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہو، تو سارا جسم ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب دل فاسد ہو جائے، دل بیکار ہو جائے تو سارا جسم بیکار اور فاسد ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کے جسم میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ مفید عضو زبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. انسان تب تک کامل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک انسان کا دل صحیح نہ ہو، قرآن اور سنت کے ساتھ برابر نہ ہو جائے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. انسان کا دل اس وقت تک قرآن اور حدیث پہ چلنے والا نہیں بن سکتا جب تک زبان انسان کی ٹھیک نہ ہو، کیونکہ زبان جو ہے یہ دل کا چوکیدار ہے. زبان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دل کے چوکیداری کرتے ہیں. دل میں جو کچھ ہو اسی کو زبان نکال دیتی ہے. اگر دل میں اچھی باتیں ہو تو زبان اچھی باتیں نکالتی ہے، دل میں بری باتیں ہو تو زبان بری باتیں باہر نکالتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل صاف ہو، دل نیک ہو اور زبان جو ہے وہ خراب ہو، غلیظ ہو، نہیں ہو سکتا. زبان یہ دلیل اور نشانی ہے انسان کے دل پہ. آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. اور خبردار یہ بات بھی سن لو، وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دل اور زبان کی بات فرما رہے تھے، درمیان میں پڑوسی کا کیا تدخل ہے، پڑوسی کا کیا دخل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عادتاً انسان پڑوسیوں کو تو نقصان، مالی جانی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن زبان کی تکلیف سے پڑوسی اس کے محفوظ نہیں ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتایا پڑوسیوں کا خیال رکھنا. زبان کا اتنا بڑا مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جب انسان صبح نیند سے بیدار ہو جائے، اٹھنے لگ جائے، یہ سارے اعضاء دل سمیت زبان کے ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبان کو اتق اللہ فینا، اللہ رب العالمین سے ڈرو ہمارے بارے میں، تیری وجہ سے ہم جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور تیری وجہ سے ہم جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اب ہمارا خیال رکھو. اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو نے اچھی باتیں کی تو ہم جنت کا مستحق بنیں گے، اگر تو نے اچھی باتیں نہ کی، غلط باتیں کی اور بے فائدہ باتیں کی تو ہم جہنم کا مستحق بنیں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم باتیں کرنے پھر کیا ہوگا، ایک دو باتیں ہم نے کی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، چاہے زیادہ باتیں ہو یا کم ہو، ملائک لکھتے ہو. فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے رب العالمین نے، انسان کی ساری باتیں فرشتے لکھتے ہیں. اور جب قیامت والے دن یہ سارے رجسٹر ہمارے سامنے رکھے جائیں اور ہم نام اعمال میں دیکھیں وہاں پہ، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم نے جو بے فائدہ باتیں کی، بےہودہ باتیں کی، وہ ساری اس میں موجود ہوں گی، تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اس قیامت کا سوچ کے ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بنیں اور زبان کی حفاظت کریں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، یا معاذ واللہ انی لاحبک، یا معاذ واللہ انی لاحبک. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے یہ فرما رہے ہیں اے معاذ میں تجھ سے پیار محبت کرتا ہوں. محبت کیوں کرتے تھے؟ معاذ رضی اللہ عنہ بڑے نیک انسان تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ امام العلماء یوم القیامہ، قیامت والے دن معاذ علماء کے امام اور سردار ہوں گے، لیڈر ہوں گے. علماء کے سردار معاذ بن جبل ہوں گے اور علماء کی صف میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دن اور پوچھا اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر سی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بنوں اور جہنم سے میں بچ سکوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، معاذ تو نے جو سوال پوچھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب کافی لمبا ہوگا. لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اور یہ کام اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ رب العالمین یہ کام آسان کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ معاذ آپ نے یہ کرنا، رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو یہ کرو، بہت سارے اعمال بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ اعمال زیادہ ہیں، معاذ کے لیے یہ زیادہ ہیں، معاذ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی زیادہ ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کام زیادہ لگے تو الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، معاذ ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں جو سب کا نچوڑ اور خلاصہ ہو. قیام اللیل، اسی طرح صیام النہار، دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام اللیل، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات دینا وغیرہ 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 وغیرہ، ان سب کا خلاصہ آپ کو نہ بتاؤ. معاذ نے کہا اللہ کے نبی بتائیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا معاذ ہذہ، اس کی حفاظت کرو، اس کو کنٹرول کرو، بے فائدہ کاموں میں تدخل نہ کرو. معاذ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، پوچھنے لگے اللہ کے نبی او انا لمؤاخذون بما نتکلم، اللہ کے نبی ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس کا بھی ہمارے ساتھ حساب کتاب ہوگا، ہم تو گپ شپ میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی اس کا بھی محاسبہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم وفي رواية على وجوههم الا حصائد ألسنتهم. معاذ تجھے پتا نہیں ہے جہنم میں چہرے کے بل الٹا گر کے جو داخل ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو زبان کی کنٹرول نہیں کرتے. زبان کی وجہ سے ہی تو لوگ جہنم کے مستحق بنتے ہیں. تو زبان کی حفاظت اگر انسان کرے تو انسان کامیاب رہتا ہے. اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان، آدم کی اولاد، آپ کو اگر کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں ہو وہ بات ہی نہ کرو. یقینی طور پہ آپ کو کسی بات کے بارے میں پتہ نہیں ہو وہ بات نہ کرو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، دل کے بارے میں، جسم کے سارے اعضاء کے بارے میں، ہر عضو کے بارے میں الگ اور مستقل سوال پوچھا جائے گا. آدم کی اولاد، میں نے تجھے کان دیے تھے، سننے کی طاقت دی تھی میں نے تجھے، کیا کیا تو نے؟ میں نے آنکھیں دی تھی، زبان کس میں استعمال کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بكلمة
من رضوان اللہ تعالی لا یلقی لہا بالا. انسان کبھی کبھی اللہ رب العالمین کی رضامندی کی کوئی بات کرتا ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی بڑی بات کی اور اس ایک بات کی وجہ سے رب العالمین مجھ سے کتنا راضی ہوا ہوگا. رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کو ایک بات کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقامات کا مستحق بنا دیتا ہے. لیکن بالمقابل وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. انسان کبھی کبھی گپ شپ میں کوئی بات کر لیتا ہے، مذاق کے طور پہ کوئی بات کر لیتا ہے. لا يلقي لها بالا، انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے. انسان اس کلمے کی وجہ سے یہوی بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ جہنم کی اتنے گہرائی تک جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. انسان اتنا جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے صرف ایک بات کی وجہ سے. انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کی کنٹرول کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختصر سی نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. لوگوں آپ میں سے جس شخص کا اپنے رب پہ ایمان ہو، قیامت والے دن پہ ایمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اپنے آپ کو میرا امتی سمجھتا ہو، اپنے آپ کو میرے صحابہ کے تابعدار سمجھتا ہو تو فلیقل خیرا او لیصمت. یا تو خیر کی بات کرے، خیر کی بات کر سکتا ہے تو کر لے، خیر کی بات نہیں کر سکتا او لیصمت، خاموش ہو جائے. کم سے کم ملائک تو کچھ لکھیں گے نہیں آپ کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اما بعد، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز میں بائیں سائڈ پہ کھڑے ہونے کا اور دائیں سائڈ پہ کھڑے ہونے کا اجر میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا اجر ایک برابر ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ آپ قریب ہو جائیں، امام کے قریب ہو جائیں. جو بڑے علماء ہیں اور جو حافظ قرآن ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی صف کو مکمل کرتے تھے، اس کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ دائیں سائڈ ہے یا بائیں سائڈ پہ، لیکن صف کو مکمل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں الا تصفون کما تصف الملائکہ، میرے صحابہ آپ فرشتوں جیسے صف بنانا نہیں چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں یہ. وہ کیف تصف الملائکہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، صف کیسے بناتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ویتراصون. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پہلی صف کو برابر کرتے ہیں، وہ فل ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلی صف مکمل کرے، چاہے دائیں سائڈ پہ ہو یا بائیں سائڈ پہ. اور دائیں اور بائیں سائڈ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصف. اللہ رب العالمین اور فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صف کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو. لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث شاذ ہیں، منکر ہیں، یعنی دوسرے صحیح احادیث کے خلاف ہیں. بعض علماء ان میں سے البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، وإلا اکثر علماء کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے
پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں سائڈ پہ کوئی کھڑا ہو جائے اس کا اجر کم ہے، دائیں سائڈ پہ اجر زیادہ ہے، نہیں، اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا اور دائیں بائیں صف کو مکمل کرنا، پہلی صف مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اس کے بعد چوتھی صف، وَهَلُمَّ جَرَّ آخر تک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا۔ ہاں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطہورہ وفی شأنہ کلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، اسی طرح بال کنگھی کرنے میں، اسی طرح جو ہے کپڑے پہننے میں، اسی طرح وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، طہارت میں دائیں سائڈ سے شروع کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں سائڈ جو ہے وہ پسند تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے اجر کم ملے گا یا کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں دیندار بنائے، اور دیندار ہم تب بنیں گے جب ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ اسی لیے آپ بھائیوں کے لیے یہاں پہ منگل والے دن مغرب کے بعد درس ہوتا، اس کے بعد آپ کے سوالات جوابات وہ ہوتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس وقت آ سکتے ہیں، منگل والے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں ضرور یہاں پہ حاضر ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث سن کے ممکن ہے اسی ایک حدیث کی وجہ سے ہم جنت کا مستحق بنے، اور اگر کسی اور وقت بھی آپ کو کوئی سوالات پیش آئے یا کوئی اشکال ہو تو یہاں قاری صاحب جو ہیں، امام مسجد جو ہیں، ماشاءاللہ یہ عالم دین بھی ہے، ساتھ ساتھ صرف حافظ قرآن نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آپ قاری صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی احسن اور بہتر انداز میں آپ کے سوالات کا جوابات دیں گے اور مسائل حل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔